تعلیمی اداروں نے آج تک ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ بزنس کیسے شروع کیا جا سکتا ہے. ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ اگر بزنس میں لاس ہوا تو کیسی اسٹریٹجی بنانی چاہیے, کرائسس آ گئے تو کس طرح سنبھالا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں سیکھنے کے لیے 18 سال لگے. بڑی بڑی ڈگریاں لے کے آج تک سب سے زیادہ بے روزگار یہی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, کیونکہ ان کے پاس سکلز تو ہے لیکن ان کو پالش نہیں کیا گیا. ان کے پاس ویژن نہیں ہے, ان کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے. یہ لوگ پھر شارٹ کٹ کی طرف جاتے ہیں. یہ لوگ پھر نوکریاں پیسوں پہ لیتے ہیں. یہ لوگ پھر ملک کی اکانومی سنبھالتے ہیں تو پھر کرپشن کرتے ہیں. یہی لوگ پھر ہورڈنگ یعنی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں. یہی لوگ پھر آٹا چینی ذخیرہ کر کے مہنگے دام پہ بیچتے ہیں. یہ لوگ پھر مارکیٹ سے ڈالر اٹھا کے جب ڈالر اوپر چلا جاتا ہے تو یہ لوگ بیچتے ہیں, کیونکہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہی ٹھیک نہیں ہے. ہمارے تعلیمی اداروں میں سب سے زیادہ انگریزوں کے سیلیبس پڑھائے جاتے ہیں. کیا ہمارے دین نے ہمیں کچھ نہیں دیا؟ کیا پیغمبروں نے بزنس نہیں کیے؟ کیا صحابہ نے بزنس نہیں کیے؟ دنیا کے ٹاپ کے بزنس مین تھے صحابہ. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مدینہ کے ٹاپ بزنس مین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دنیا کے ٹاپ بزنس مین. ہمارے سیلیبس میں ان کا ذکر ہی نہیں ہے. حضرت اماں خدیجہ رضی وومن انٹرپرینور عظیم پالیسیز بناتی تھی, HR ریکروٹمنٹ پالیسیز بناتی تھی. دنیا کا بہترین سٹاف تھا ان کے پاس. زبردست پالیسیز بناتی تھی امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کی. ان کا ذکر ہمارے سیلیبس میں نہیں ہے. کووڈ-19 کی وجہ سے پوری دنیا میں لاک ڈاؤن لگائے گئے. سارے بزنس مین گھر میں بیٹھ گئے. بڑے بڑے بزنس اور کمپنیاں بند ہو گئی. اگر ہمیں یہ پڑھاتے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی گھر سے کیسے کنٹرول کرتی تھی بزنس, تو آج کوئی بھی بزنس نقصان نہ کرتا. صحابہ سے زیادہ ایکسپیرینس کس کا ہو سکتا ہے؟ اسلام قبول کرنے کے بعد صحابہ کے پروڈکٹ کے بائیکاٹ کی گئے. پیسوں کے باوجود ان کو کوئی چیز نہیں بیچتے تھے. ان کے ساتھ ٹریڈ بند کر دی. ان کو تھریٹس دیتے تھے, ان پہ پتھر پھینکتے تھے. سب چیزیں چھوڑ کر ان کو مدینہ ہجرت کرنا پڑا. صحابہ نے ایمان بچانے کے لیے سب کچھ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, یا رسول اللہ, میں ایمان کے علاوہ اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لایا ہوں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے ایک عظیم بزنس مین تھے. صحابہ کی جوڑیاں بنتی گئی تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ کا ایک بزنس مین آیا. اس انصاری صحابی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50% بزنس میں حصہ دینے کی آفر کی. آپ نے فرمایا کہ مجھے بس بازار کا راستہ بتا دے. 4 دینار کے ساتھ اس نے بازار میں قدم رکھا اور کچھ ہی عرصے میں آج کے ڈالر کے مطابق 791 بلین ڈالر کمائے, جس کا ریکارڈ آج بھی کوئی نہیں توڑ سکا. دسمبر 2021 کی رپورٹ کے مطابق ٹسلا کمپنی کی آنر اور CEO دنیا کی امیر ترین انسان ہے, جس کی دولت 278 بلین ڈالر ہے. اگر موازنہ کیا جائے تو ان کی آج بھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 گنا کم ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بزنس اسٹریٹجی اگر ہمارے نصاب میں شامل ہوتی اور اگر ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے اور اس پر عمل کرتے تو آج ہماری اکانومی سٹیبل ہوتی. لو گیئرنگ ہائی لیکویڈیٹی, یعنی وہ ہمیشہ کیش پہ ٹریڈنگ کرتا تھا. اس نے کبھی قرض پہ سامان نہیں لیا, نہ قرض پہ کسی چیز کو بیچا ہے, ہمیشہ کیش کو ترجیح دیتا تھا. اگر یہی پالیسی پاکستان اپناتے تو وہ کبھی بھی مقروض نہ ہوتے. یاد رہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مقروض کا جنازہ نہیں پڑھایا. کیا آج پورا پاکستان مقروض ہے؟
کیا ہمارا جنازہ پڑھایا جا سکتا ہے؟ دوسری اسٹریٹجی ہے ہائی والیوم لو پروفٹ، یعنی زیادہ پروڈکٹ بیچتا تھا لیکن پروفٹ کم رکھتا تھا، 3 دن سے زیادہ وہ سٹاک نہیں رکھتا تھا۔ ایک دفعہ ایسی ہوا کہ آپ نے تقریباً 1000 اونٹ لیے، 3 دن تک سوداگر نہیں آیا۔ شام کو ایک سوداگر آیا، جس پرائس پہ انہوں نے 1000 اونٹ لیے تھے اسی پرائس میں اس نے بیچ دی، لیکن ڈیل یہ ہو گئی کہ اونٹوں کی رسی میں اتاروں گا۔ انہوں نے وہی رسی 1 دینار کے بیچی اور اس طرح 1000 دینار کمائے۔ آج دیکھیں پاکستان میں آٹا ذخیرہ ہوتا ہے، چینی ذخیرہ ہوتا ہے، لوگ پیٹرول ذخیرہ کرتے ہیں، جب ان کی پرائس بڑھتے ہیں تو یہ بیچتے ہیں۔ تیسری اسٹریٹجی ہے ہائی کریڈیبلٹی۔ جس چیز میں اگر فرق ہوتا تھا تو وہ کبھی نہیں چھپاتے تھے، کلیئر بتاتے کہ اس پروڈکٹ میں یہ مسئلہ ہے۔ آج ہم بازار سے جو چیز خریدتے ہیں ہمیں دکھاتے کچھ اور ہیں، بیچتے کچھ اور ہیں۔ ایسے بہت سے صحابہ بزنس مین تھے اور بڑے عظیم اسٹریٹجیز بناتے تھے، لیکن یہ اسٹریٹجیز اور پالیسیز ان کو کہاں سے آئی؟ ان کو یہ دین نے سکھائے ہیں۔ لہٰذا اپنے نصاب میں دین کو شامل کریں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں، ہماری زندگی سنور جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔